ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ النمل ہے 20واں پارہ اور آیت نمبر 65 سے پڑھیں گے، 65 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لا یعلم نہیں علم رکھتا، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، جو بھی کوئی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے وہ علم نہیں رکھتا۔ کون سا؟ الغیب، غیب کا علم، الا اللہ مگر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو علم غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، نہ آسمانوں کی مخلوق نہ زمین کی مخلوق، کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ وما یشعرون اور نہیں انہیں شعور، اس بات کی سمجھ، ایان یبعثون کہ کب انہیں جگایا جائے گا، کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت کب آئے گی، کب انہیں قبروں سے کھڑا ہونا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بلکہ آخرت کے علم کے بارے میں وہ کورے ہیں، یعنی ان کے پاس آخرت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا بلکہ وہ لوگ اس کے اندر شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون بلکہ وہ اس معاملے میں اندھے ہیں، یعنی کافر لوگ جو ہیں ان کے وہ آخرت کے حوالے سے بالکل بے علم ہیں، ان کے آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، اور وہ جو ہے اس بارے میں جیسے اندھے ہوتے ہیں اس طرح سے ہیں۔ وقال الذین کفروا اور کافروں نے کہا، اذا کننا ترابا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا ھذا یہ تو ایک وعدہ ہے جو کیا جاتا ہے، نحن وآباؤنا من قبل ہم سے بھی یہ وعدہ کیا جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا سے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر دوبارہ زندہ ہونا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا، قل سیروا فی الارض انہیں کہو کہ زمین کے اندر چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین ہم نے مجرموں کا کیسا انجام کیا، یعنی کیسا جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ولا تحزن علیہم اور آپ اس پر جو ہے وہ غمگین نہ ہوں ان کی باتوں پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون جو وہ مکر کرتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں ان پر آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، یعنی آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں تو شروع میں ہے لا اور آخر میں ہے الا اللہ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، شروع میں لا آخر میں الا اللہ، درمیان میں الہ ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو۔ تو یہاں پر اس کی الہ کی جگہ پر کیا ہے؟ یعلم من فی السماوات والارض الغیب آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی غیب کا علم جاننے والا، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، اسی طرح سے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور غیب جاننے والا بھی نہیں ہے۔ وہی بات، یعنی لا اور الا اللہ شروع میں ہے، یہاں پر بھی وہی ہے۔ تو جیسے یعنی کلمے کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، یا کل جیسے توحید کے دلائل اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نازل فرمائے وہ ہم نے مطالعہ کیا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟
تو ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور علم غیب کو جاننے والا بھی نہیں ہے۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لیکن انسانوں کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آسمانوں کی بہت ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اور زمین کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین ہی اکیلے جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہے کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی علم غیب جانتا ہوتا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہم ان کو وہی جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں ان پر، اس کے ذریعے سے ان کو بتاتے ہیں جو بھی دین کی بات ہے یا دنیا کی بات ہے یا لوگوں کے لحاظ سے جو غیب کی بات ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی کے ذریعے ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہی ان کو پتہ چلتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیں تو وہ جو ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا علم ہے۔ تو جو غیب کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ بعض مستقبل کی آنے والی چیزیں یا قیامت کے علم جو ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر ہے کہ قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی آخرت کا علم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ نہیں جانتا، بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ جتنا اگر تمہیں بھی نہیں پتہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، یعنی کہنے کا مطلب کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں کہ اگر جو ہے وہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے خزانے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، ٹھیک ہے نا، کوئی نقصان نہ پہنچتا، یعنی کہ میں اپنے لیے بلائی بہت ساری جمع کر لیتا اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا۔ یہ آیت نمبر 188 ہے اور سورۃ الاعراف ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے خزانے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور احادیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب نہیں جانتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو کوئی عام بندہ کیسے جان سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ یہ جادوگروں، عاملوں اور یہ شعبدہ بازوں، کاہن نجومی وغیرہ اور جو جعلی پیر ہیں ان سے جا کے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، ان کو ہاتھ دکھا کے ان سے پوچھتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے جو ہے وہ اور مختلف طریقوں سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یا وہ استخارے والا جو آج کل دھندا چلا ہوا ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں جی ہم استخارہ کر کے آپ کو آگے آنے والی بات بتا دیں گے کہ کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، اچھا ہونے والا برا ہونے والا۔ اس طرح نہیں ہے، استخارہ کرنا تو سنت ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ بندہ جو کوئی کام شروع کرنے والا ہے اس حوالے سے بندہ خود جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اگر اس کے لیے بہتر ہوا، اگر نہ بہتر ہوا تو وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، آسانی، تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا اس پر، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے استخارہ کر کے اس کو بتا دینا یہ کام کرو یہ نہ کرو، اس طرح ہو جائے گا اس طرح نہیں ہوگا، یہ غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس طرح کے دھندوں سے بچنا چاہیے۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ فوت ہو گئی رات کے وقت، صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا۔ تو 2-3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو پوچھا صحابہ کرام سے کہ وہ ایک عورت ادھر صفائی کیا کرتی تھی کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رات کو فوت ہو گئی تھی، ہم نے جو ہے وہ اس کو دفن کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، یا جنازے کی طرح جیسے دعائیں پڑھتے ہیں ایسے دعائیں پڑھی، یا بعض نے کہا کہ جنازہ پڑھا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کہاں پر ہے،
یا وہ اس کی قبر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ ایک گروپ آیا کہیں سے جو ہے نا، کسی قبیلے کے لوگ آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے، ہمیں دین سکھانے کے لیے کوئی صحابہ کرام ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تو انہوں نے جا کر جو دھوکے سے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے بھیجتے کہ یہ آپ ان کو تلواریں وغیرہ دے کے بھیجتے یا لشکر دے کے بھیجتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں آیا کہ قرہ بہترین قسم کے قاری حضرات جو تھے نا صحابہ کرام، وہ ان کے ساتھ بھیجے، انہوں نے جو ہے وہ رستے کے اندر اپنی فوج کھڑی کی ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ان کو شہید کروا دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا رستے کے اندر نا ایک جگہ پر، تو وہ ہار اونٹ کے نیچے تھا، آپ رضی اللہ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اونٹ کے نیچے ہار تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہار گم ہو گیا، آپ رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ڈھونڈتی رہی، صحابہ کرام بھی ڈھونڈتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی تلاش کیا لیکن کہیں سے نہ ملا، اور نماز کا وقت ہو گیا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن بعد میں یعنی کہ واقعہ لمبا ہے، اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ اس بات پہ مصر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ما کان وما یکون کا علم تھا، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا سب کا علم تھا۔ تو ایسی بات نہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے وہی علم تھا۔ یہ علم ان کو کب ملا؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ علم تھا تو وہ کب ملا؟ اگر تو شروع میں مل گیا تو پھر وہی نازل ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی، پھر تو وہی ساری جو ہے وہ آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نازل ہوئی، تو پہلے ہی یعنی علم تو سارا ہو جانا چاہیے تھا، غیب کے علم میں یہ وہی بھی شامل ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر جو ہے وہ کہیں کہ بعد میں ملا، آخری عمر میں ملا، ٹھیک ہے نا، تو آخری عمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے شدید بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اٹھے، نماز کے لیے اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز ہو گئی ہے، نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہوش میں آ کر یہ پوچھنا کہ کیا نماز ہو گئی ہے یا ابھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری عمر تک بھی علم غیب نہیں تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی فوت ہونے کے بعد علم غیب مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بات بھی کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے سامنے جو ہے وہ لایا جائے گا اور میں لوگوں کو پہچان لوں گا، یعنی جن کے جو ہے وہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اس سے پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ تو ایک گروہ آئے گا، میں ان کو پہچان لوں گا میں کہ یہ میرے امتی ہیں، میں انہیں پانی پلانے کے لیے انہیں اپنے قریب کرنے لگوں گا کہ فرشتے آ کر میرے اور ان کے درمیان میں آڑ پیدا کر دیں گے، میرے قریب نہیں آنے دیں گے، تو میں کہوں گا مجھے میرے پاس آنے دے، مجھ سے ہیں، میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا یعنی دین کے اندر نئے کام ایجاد کیے ہیں، یعنی بدعات ایجاد کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوقاً فسوقاً لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو، انہوں نے جو ہے وہ دین کے اندر اضافہ کیا یا دین کے اندر بدعات ڈالی۔ تو یعنی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں قریب آنے دو جو میری امتی ہیں، اور فرشتے کیا کہیں گے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، یہ صرف لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی، یا ایک فرقے کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے ویسے ہی نبیوں کو علم غیب ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود جو فرما رہے ہیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کا غیب کا جاننے والا کوئی بھی نہیں الا اللہ، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کے اندر مضبوطی عطا فرمائے اور عقیدہ آخرت کے اندر بھی مضبوطی عطا فرمائے۔ آگے بعد میں آنے والی آیات کے اندر عقیدہ آخرت کے حوالے سے ذکر ہوا کہ کافر لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دلائل جو ہے وہ نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علیہ وسلم۔